وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، نام لینا تو شاید مناسب نہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا رات 2-2 بجے تک بھی وہ اپنے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اور پھر جب اپنے گھر یا ٹھکانے پر آئے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ذرا سا مطلب سارا دن کے تھکے ہوئے صبح سے نکلے ہوئے رات 2 بجے واپس آئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ذرا سا آدھ گھنٹے کے لیے اپنا پشت سیدھی کی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اکھ کوڑی کی تھی، ذرا سا، اور پھر اٹھ گئے۔ اللہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑا سا بس آرام کرتے ہیں، بس اتنا سا کیا، باقی کام پھر اللہ کے لیے، اور اٹھ کے پھر قیام و سجود کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس بات کی لذت عطا فرما دی ہو، اسی کو پتہ ہے اس کی کیا لذت ہے۔ وہ سونے میں نہیں، ہم کو سونے کا پتہ ہے، ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے کہ سونے میں بڑی لذت ہے۔ تو جو لذت اٹھ کر وہ جو عباد الرحمن بن جاتے ہیں، پھر ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر گویا جو عباد الرحمن کی جو صفات ہیں، عباد الرحمن جو کون ہیں، ان کی یہ ساری صفات۔ اب دیکھیں عباد الرحمن کون ہے؟ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات، لیکن اس کے اولین مصداق پتہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ عباد الرحمن کب بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے جنہوں نے کہا وَبَ الرحمن۔ تو اس وقت عباد الرحمن کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت نمبر 29 ہے سورہ فتح۔ اس کے اندر اللہ کریم نے ساری صفات بیان کی ہیں کہ جو رب کے بندے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، یہاں عباد الرحمن فرمایا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماندار ساتھی بتایا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان والے ساتھی ہیں وہ اس کے اولین مصداق ہیں، اور قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہی اس کا مصداق ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی وہ جو ہولناک حدیث ہے، جب ہمیں بہت خوف آتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سارے جہنمی ہیں سوائے ایک جنتی، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہیں، صرف ایک گروہ جو ہے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتا دی، فرمایا سادہ سی نشانی، ما انا علیہ واصحابی۔ ان کی سادہ سی نشانی یہ ہے کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو اس طریقے پر چلیں گے وہ سارے کے سارے جنتی۔ لہذا عمل کا اختلاف ہو، نقطہ نظر کا اختلاف ہو، تفہیم کا اختلاف ہو، تشریح کا اختلاف ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا راستہ، اگر یہ راستہ اپنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہی عباد الرحمن ہے۔ لہٰذا یہ جو صفات عباد الرحمن یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، عباد الرحمن کی صفات، یہ اولین مصداق صحابہ کرام، ان میں یہ ساری صفات پائی جاتی تھی۔ وہ چلتے تھے زمین پر وقار کے ساتھ، وہ یہ سارا کچھ کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر خصوصیات تھیں، یہ ساری اللہ کریم نے جو بیان کی ہیں، یہ ساری خصوصیات ان کے اندر تھیں۔ راتوں کو وہ مسلح پہ ہوتے تھے اور صبح گھوڑے کی پیٹھوں پر ہوتے تھے، اور دن جہاد میں گزرتے تھے، رات رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتے تھے۔ اب یہ کرتے کیا ہے؟ رات کو اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، ہم عبد الرحمن ہیں۔ کیا کرتے ہیں رات کو؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے ساتھ جڑے ہیں، رب کی رحمتیں ان کے اوپر ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ والذین یقولون، ان کی دعائیں سن لو، ان کی دعائیں کیا ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہٹا دے جہنم کے عذاب کو، ہم سے ہٹا۔ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ جہنم سے بچا لے،
اللہ وبالاسحار ہم یستغفرون، اٹھ کے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ معاف کر دے، مغفرت فرما دے، مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے، بخشش مانگتے ہیں۔ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ تو ڈر رہے ہوتے ہیں، کھڑے رب کے سامنے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سورہ مومنون میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، سارا کچھ کر کے، توحید پہ چل کے، اللہ کی آیتوں کو مان کے، اور شرک سے بچ کر، ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر، ایمان کی حفاظت کر کے، رب کی آیتوں کو مان کر، سب کچھ کر کے، صدقہ خیرات دے کے، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، دل پھر بھی ڈرے ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون میں ہم پڑھا ہے، پھر بھی دل ڈرے ہوتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اندازہ کریں ان کے اندر گویا تہجد کے عادی تو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کے اندر عجب نہیں پیدا ہوتا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میرے اوقات مسجد میں گزرتے ہیں، میں بڑا نیک ہوں، میرے صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، اس سے عجب نہیں پیدا ہوتا، مزید عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی خود پسندی میں مبتلا ہوں یا عجب میں مبتلا ہوں، وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اتنا زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ مغفرت جو ہے نا، مغفرت مانگنا، رب اغفر لی کہنا، یا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا، یہ گناہگاروں کا کام ہے، یہ گناہگاروں کا کام نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، یہ عباد الرحمن کا کام ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہیں، اور جس کے اندر جس کے اوپر جتنی زیادہ رب کی رحمت ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کو استغفار کی توفیق ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ، راتوں کو اٹھ کے مانگ کیا رہے ہیں، اندازہ تو کریں۔ وہ کسی نے بتایا کہ وہاں یو کے میں تھا، ایک لڑکا یہاں سے پاکستان سے گیا وہاں پڑھنے کے لیے۔ یہ بچے بیچارے جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اخراجات کافی زیادہ ہوتے ہیں، وسائل ہوتے کوئی نہیں، نوکریاں چھوٹی موٹی کرتے ہیں بیچارے، لہٰذا یہ جو رہائش کے لیے وہاں اس نے کسی گھر والوں سے کمرہ لیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے وہاں گھر ہیں، تو کمرہ لیا، اور وہ لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، اور نیچے والے کے اوپر تک آواز جاتی ہے، اوپر سے نیچے تک آوازیں جاتی ہیں، اس لیے وہاں 7 بجے کے بعد جو ہے آپ کوئی چیز اونچی آواز میں کر نہیں سکتے، حتیٰ کہ وہ یہ ویکیوم کلینر بھی استعمال نہیں کر سکتے 7 بجے کے بعد، کوئی مشین وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، دوسرے گھروں میں آوازیں جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے اس طرح کمرہ لیا ہوا تھا، تو وہ بچہ بیچارہ سارا دن کام کر کے آتا، اپنے اسکول کالج جاتا، پھر وہاں سے نکلتا، پھر کام کرتا، کام کر کے واپس آتا، آ کے سوتا، آرام کرتا، پچھلی رات اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام و سجود میں مبتلا ہو جاتا، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، روتا۔ وہ گھر والوں نے سنا بھی یہ رات کو روتا ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ بتاؤ، ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تمہیں پیسوں کا مسئلہ ہے، گھر سے اداس ہو گئے ہو، کیا پرابلم ہے، روتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنے رب کے سامنے روتا ہوں۔ میں کیوں روتے ہو؟ وجہ تو بتاؤ کیوں روتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، میں اس لیے روتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، میں اس لیے روتا ہوں۔ اب وہ ان کو کیا پتا بیچاروں کو کہ اللہ یہ جو جتنا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے اور روتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے کسی نے بتایا کہ اس بچے نے جب ان کو ایکسپلین کیا کہ اللہ کے سامنے ڈرنے کا کیا مطلب ہے اور میں کیوں ڈرتا ہوں، کیوں روتا ہوں، تو وہ سارے گھر والے مسلمان ہو۔ دین کردار سے پھیلتا ہے، اور اگر آپ کا کردار ہو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ آپ کو بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ اٹھ کے راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا۔ اچھا رو ہم بھی رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے، سبحان اللہ۔ اول تو اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اٹھ پڑے بھی تو ہم اٹھ کے ہم اللہ کے سامنے مصلے پہ ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری بیویاں بہنیں مائیں وہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن مانگ کیا رہے ہوتے ہیں؟
اللہ، کبھی سوچیں تو صحیح، ہم کیا مانگتے؟ بچے کے نمبر اچھے آ جائیں، میرے میاں کا کاروبار اچھا ہو جائے، مجھے گاڑی اچھی مل جائے، گھر اچھا لے لوں. ہم تو اس کے علاوہ ہماری اپچ ہی کوئی نہیں، ہماری پہنچ ہی کوئی نہیں. یہ جو موت سے پہلے پہلے کی زندگی ہے، بس صرف ہم وہ مانگتے ہیں. ہاں مانگیں یہ سب کچھ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اور کس سے مانگنا ہے؟ مانگو جو کچھ دنیا بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ترجیح اسی کو ہو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. پہلے آخرت مانگو، اللہ جہنم سے بچا لے، جنت میں لے جا، جہنم سے بچا لے. اگر یہ آپ کی دعاؤں کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے. اچھا، لوگوں نے ایک اور بھی غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صرف اس لیے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. عذابوں کے ڈر سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، جنت کے لالچ میں بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، صرف اس لیے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. اچھا، یہ کتنا بظاہر خوبصورت تصور لگتا ہے یار. گل تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے اللہ عبادت کے لائق، اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے ہمیں خوف آتا ہے اور ہم جنت کی امید رکھتے ہیں اور جنت کے لالچ میں دعائیں کریں. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بظاہر بہت اچھا ہے لیکن یہ غیر قرآنی تصور ہے، قرآنی تصور عبادت کے خلاف ہے. یہ جدید فقیروں نے اور جدید صوفیوں نے یہ تصور اپنا رکھا ہے اور لوگوں کے اندر پھیلا رکھا، اور لوگ بڑے آشش کرتے ہیں ہاں جی بالکل اللہ کی بندگی اس لیے کرتے ہیں، اور درمیان میں رابعہ بصری کی مثالیں اور فلاں کی مثالیں اور ادھر ادھر کی مثالیں. فضول بات. جو بات قرآن کے خلاف ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. جب تک اللہ کے عذابوں کا خوف نہ ہو اور اللہ کے انعامات کا لالچ نہ ہو، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہی نہیں ہوتی. یہ جو تصور عبادت ہے نا کہ میں کسی خوف میں نہیں عبادت کر رہا، میں کسی لالچ میں عبادت نہیں کر رہا، یہ اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بجائے خود فخر اور تکبر شامل ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے بھی؟ ہم تو عاجز لوگ، ہمیں اللہ کی ناراضگی سے خوف آتا، ہمیں اللہ کے عذابوں سے ڈر لگتا ہے. قرآن کا تصور ہے یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم. یہ عباد الرحمن کی خصوصیات ہیں. سمجھ لیجئے تصورات تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان کی دل و دماغ کی دنیا اور عمل کی دنیا سب بدل جاتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے ان تصورات کے اندر جو خود ساختہ ہیں اور ان تصورات کا جو اللہ نے قرآن میں دیے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ان عذابها کان غراما. اللہ، یہ جہنم کا عذاب تو جس کو لگ گیا وہ تو چمٹ جانے والا ہے، اس سے بچیں گے کیسے؟ ان عذابها، اس کا عذاب کان غراما، یہ تو چمٹ جانے والا ہے، یعنی چمٹا رہتا ہے، جان نہیں چھوڑتا. اس سے بچنے کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما. اللہ، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے. انہا، بے شک وہ، ساءت مستقرن، ساعت بری ہے، مستقرن ٹھکانہ، و مقامہ اور ٹھہرنے کی جگہ. مستقر کہتے ہیں وقتی طور پر ٹھہرنے کی جگہ کو، اور مقام کہتے ہیں مستقل ٹھہرنے کی جگہ. تو جہنم جو ہے نا، بعض گناہگار کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور بعض گناہگار جو ہیں وہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو جو لوگ کچھ دیر کے لیے جائیں گے ان کے لیے مستقر ہے، اور جو لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کے لیے مقام ہے. لہٰذا چاہے مستقر ہو چاہے مقام ہو، اللہ یہ بہت برا ہے. اب دیکھیں یہ جو فقرہ ہے، یہ جو انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ یہاں اس سیاق و سباق میں یہ اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے، یہ عباد الرحمن کا بھی ہو سکتا ہے.
رب رحمان کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور یہ عباد الرحمان کا کلام بھی ہو سکتا ہے. یعنی عباد الرحمان کہہ رہے ہیں اللہ وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو اور چاہے زیادہ دیر کے لیے جانا. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کلام رب کا ہے کہ یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یہ ٹھیک مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نہ تھوڑی دیر کے لیے جانا افورڈ ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ دیر کے لیے جانا افورڈ ہو سکتا ہے. اِنَّ سَاعَةً مُسْتَقَرًّا مُقَامًا، یہ اللہ نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے، یا اللہ کے بندے یہ کہتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. بعض لوگ پتہ ہے میں نے خود سنا، ایک بڑے پڑھے لکھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ سو کالڈ پڑھے لکھے کہ وکیل صاحب تھے، ہیں شاید اب بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وہ کہتے تھے کوئی گل نہیں یار، 2-4 دن چھتر پولے کھا کے اسی بھی جنت ٹور ہی جانا ہے. یعنی میں نے خود سنا، اور کوئی گل نہیں یار، 2-4 دن چھتر پولے کھا کے اسی بھی جنت ٹور ہی جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر ہی نہیں آتا. اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے عذابوں سے ڈرا رہا ہے اور آپ کہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے. آپ اللہ کی سزا کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، 4 دن میں جہنم میں چلا جاؤں گا، خیر ہے. انہا ساعت مستقر، تھوڑی دیر کے لیے بھی جائیں تو انتہائی بری جگہ ہے. کتنی بری، اللہ اکبر. اس کی خیر تفصیلات ہیں، میں یہاں موقع نہیں ہے، میں صرف اتنی بات عرض کر دیتا ہوں. وہ آگ ہے نا، آگ، وہ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے. 69 درجے. لہٰذا وہاں یہ دنیا کی آگ میں 70 سال پتھر پڑا رہے، 100 سال بھی پڑا رہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. پتھر ہے، آگ کچھ بھی نہیں کہتی اس کو. جہنم کی آگ میں اگر پتھر پھینکا جائے تو ایک آنکھ کے لحظے میں پانی ہو جاتا. تو اس جہنم کے بارے میں کہنا کہ کوئی بات نہیں، 4 دن چھتر پولے کھا کے جنت میں چلے جائیں گے، اس سے بڑی اور دیدہ دلیری نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑا کفر کا کلمہ نہیں ہو سکتا. اہل ایمان یہ نہیں کہتے. اہل ایمان کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب نصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقر و مقاما، بے شک اس کا جو یہ تو بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور بہت ہی برا مقام ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوام. اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی اگلی صفت. سبحان اللہ، کیا خوبصورت نقشہ کشی کی ہے. یعنی ان سارے اوصاف کو اگر آپ ایک سانس میں دیکھیں، کیا کرنے والے، کیسے لوگ ہوتے ہیں. عاجزی اور تواضع رکھنے والے، حلم اور بردباری رکھنے والے، کسی سے الجھتے نہیں ہیں، عذاب کا خوف ان کو ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں، خود پسندی نہیں ہے، عجب نہیں ہے، خرچ میں اعتدال ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ لم یسرفو، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں، ولم یقترو، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. قطر یقترو کا معنی ہوتا ہے تنگی کرنا، اور اسرف یسرف کا معنی ہوتا ہے زائد خرچ کرنا، ضرورت سے زائد خرچ کرنا. لہٰذا یہ جو اسراف ہے، اس کے بارے میں بات ہو گئی سورہ بنی اسرائیل میں جب ہم تھے، کہ یہ جو ایک فضول خرچی وہ ہوتی ہے جس کو اسراف کہا جاتا ہے، اور ایک فضول خرچی وہ ہوتی ہے جس کو تبذیر کہا جاتا ہے. اسراف وہ فضول خرچی ہے جو ضرورت کے کاموں میں انسان زائدہ ضرورت خرچ کرے. 10 روپے میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے، آپ 20 روپے لگاتے ہیں. 100 روپے میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے، آپ 200 روپے لگاتے ہیں. یہ جو اوپر پیسے لگائے ہیں یہ اسراف ہے. آپ پوری زندگی میں، وہ چاہے آپ کی انفرادی ضرورتیں ہوں، شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، وہ کوئی بھی چیز، لباس ہو، وہ خوراک ہو، وہ لوگوں کی دعوت ہو، وہ آنا جانا ہو، کسی بھی چیز میں، جس چیز میں تھوڑے خرچے سے کام ہو سکتا ہے، آپ اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کی بجائے ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں. وہ 1 روپیہ بھی زائد خرچ کرتے ہیں تو یہ اسراف گناہ ہے. لیکن جو تبذیر ہے وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. تبذیر یہ ہوتا ہے، یہ زائد ضرورت خرچ کرنا نہیں ہوتا.
اسراف فضول خرچی ہے، تبذیر ناجائز خرچی ہے. یعنی آپ ناجائز کاموں میں جو انسان کے لیے ضروری ہے ہی نہیں، آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں تو وہ تبذیر ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ اس میں 1 روپیہ بھی 1 پیسہ بھی خرچ کریں گے تو وہ تبذیر میں آئے گا، کیونکہ وہ ناجائز کاموں میں، وہ ناجائز خرچی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناجائز کاموں پہ خرچ کرنے والے تو ہیں ہی شیطانوں کے بھائی. کس چیز پر خرچ کرتے ہیں کبھی سوچا ہے؟ یعنی اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، خواہشیں پوری کرنے کے لیے ناجائز چیزیں خریدنا، ناجائز کاموں پہ خرچ کرنا، چاہے وہ 1 روپیہ خرچ کریں تبذیر ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ. لیکن اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ وہ ضرورتیں تو پوری کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار اتنا خوبصورت، اتنا شاندار ہوتا ہے، اتنا بیلنسڈ ہوتا ہے کہ نہ وہ کنجوس ہوتے ہیں نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں. لم یسرفوا ولم یقتروا، جب بھی خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، عین ضرورت کے مطابق. سبحان اللہ. ولم یقتروا، تنگی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، اور وہ ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان، یعنی اسراف اور جو اقتراء ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قطور ہے، کنجوسی، فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان انتہائی معتدل. قوام کا مطلب انتہائی بیلنسڈ، معتدل، متوازن. ان کا خرچہ جو ہے متوازن ہوتا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی آپ دیکھیں نا، ایک طرف ان کی ذاتی زندگی ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بندگی کرنا، ایک طرف جو ہے وہ ان کا جو معاشی حالت ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر انتہائی بیلنسڈ لوگ ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مومن ہے وہ صرف نمازیں پڑھنے میں تو بہت سیاںا ہو اور اس کو اپنی جو معاشی معاملات ہیں اس کا پتہ ہی نہ ہو. نہیں، اس کو معاشی مومن کبھی بدھو نہیں ہوتا، مومن کبھی جاہل نہیں ہوتا، مومن انتہائی زیرک ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتا ہے، اور وہ فراست اس کی صرف نمازوں میں نہیں ہوتی، وہ ہر کام میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ اخلاق عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو جھگڑے سے اعراض ہے یا کسی بھی چیز سے، یہ ساری چیزیں، یہ جتنی، سب کا تعلق اخلاق کے ساتھ. اخلاق کیا ہے سمجھ لیجئے. ہم نے سب نے اگر اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں تو پہلے اخلاق تو سمجھ لیے ہے کیا. اخلاق کسی کو ہنس کے ملنا نہیں ہے، اخلاق کسی مہمان کی خدمت کر لینا صرف نہیں ہے، اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہیں. اخلاق کیا ہے؟ وہ جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کی ایک ڈیفینیشن کی ہے کہ یہ اخلاق تو نفس کی ایک حیت راسخہ کا نام ہے، یعنی ایک ایسی پختہ کیفیت کا نام ہے آپ کے نفس کی. آپ کو وہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ جس کے بعد جو اعمال صالحہ ہیں یا جو اچھے اعمال ہیں یا جو بھی اعمال آپ سر انجام دے رہے ہیں، وہ بغیر تردد اور بغیر تکلف کے بھی آپ کریں تو وہی اعمال سر انجام پائیں. مطلب یہ کہ آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ میں نے کسی سے اچھا سلوک کرنا ہے. آپ سوچے سمجھے بغیر تردد، بغیر تکلف کے بھی جو کر رہے ہوں، جو پوری زندگی گزار رہے ہوں، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہ اللہ اخلاق ہے. ہر چیز آپ کر سوچ کر، آپ کو پتہ ہے مہمان کی خدمت کرنی تو ہر مہمان کی خدمت کرنی. پھر یہ تھوڑی سوچنا ہے کہ یہ مہمان جو ہے یہ ذرا اسپیشل قسم کا مہمان ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. جو ذرا پہلے اس سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں جی کہاں سے آئے ہو، کرتے کیا ہو، تو پوچھ لیا، اس کے بعد اس جیسا سلوک کر لیا. سیٹ پہ ساتھ بندہ بیٹھ گیا، آپ اس سے پہلے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا حال ہے، کرتے کیا ہو. یہ جو کرتے کیا ہو، جو اگلا سوال ہم پوچھتے ہیں نا، اس سے ہم اس کی معاشرتی اور سماجی حیثیت کا تعین کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں اس کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کرنا ہے، اور پھر سلوک اس کے مطابق کرتے ہیں. اگر تو کوئی آ گیا ایسا کہ جناب جس کی نیوسنس ویلیو دنیا میں سماجی حیثیت بہت ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے تو جان بھی قربان ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بیچارہ لنڈی پھتی آ گیا
تو آپ اس کو کہتے ہیں چل نکل، میرے پاس تو وقت ہی کوئی نہیں. یہ اخلاق نہیں ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کے مل رہے ہوں، اگر اس کے پیچھے آپ کی کوئی کنسیڈریشن شامل ہے نا تو یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ آپ اچھا بولتے ہیں تو سب کے ساتھ اچھا بولتے ہیں. آپ کا اچھا اخلاق ہے سب کے ساتھ اچھا ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے ایک طرف ایک کونے میں گھر کی بشارت دیتا ہوں اس شخص کو جو سچا بھی ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے. سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت میں کارنر پلاٹ ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں پلاٹ ہے، درمیان میں محل ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا اخلاق اعلیٰ ہے اس کو میں جنت کے سب سے بلند محل کی خوشخبری سناتا ہوں. بلکہ یہ نہیں فرمایا خوشخبری سناتا ہوں، فرمایا انا زعیم، میں اس کے لیے ضامن ہوں کہ جو اخلاق اچھے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لہٰذا اخلاق اصل میں یہ ہے. یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ اسی لیے یہ ہمہ جہت پہلو ہیں، یہ مختلف قسم کے پہلو ہیں، مختلف قسم کی جو ان کی خصوصیات ہیں. اس میں اکانومی بھی آ گئی، اس میں سماجی حیثیت بھی آ گئی، اس میں ان کے روحانی معاملات بھی آ گئے، اور پھر ان کا عقیدہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ دعائیں کرتے ہیں خالص اللہ سے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شامل نہیں کرتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سمجھ لیجئے، لا يدعون من دون اللہ نہیں فرمایا، لا يدعون مع اللہ فرمایا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. سبحان اللہ. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ تیرا سہارا ایک اللہ کا سہارا. کمال یار، اللہ کا سہارا کافی نہیں ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تیرا سہارا ساتھ چلے گا تو پھر اللہ کا سہارا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن یہ نہیں کرتے. عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہیں کرتے. اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. اور اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب عباد الرحمن کوئی نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ وہاں کسی اور کا نام نہ لینا. ناراض ہوتا ہے وہ، چاہے اس کا کوئی دوست ہی ہو. آپ کہیں گے نہیں ہے تو دوست نا، دوست کو پکارنا تو ایسے ہی ہے، دوست کو کا نام لینے سے تو وہ خوش ہوتا ہوگا. اللہ، کل پرسوں نا کسی نے یہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی عجیب و غریب مثال شیئر کی ہوئی تھی. یہ سمجھانے کے لیے، مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی. وہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے کہ تمہیں کپڑے چاہیے تھے تو مجھے کہہ دیتی، مجھے کیوں نہیں کہا؟ تم نے جا کے میرے دوست کو کہا کہ کپڑے مجھے لا دو. تو وہ آگے سے کہتی بھی تمہارا دوست ہے، پھر اس میں کیا حرج ہے، میں نے جا کے تمہارے دوست کو کہہ دیا تو کیا. تو وہ آرام سے کہے کہ تمہارے دوست کو کہہ دیا تو پھر کیا ہوا. تو وہ اس کو میاں کو اور زیادہ غیرت آ رہی. بھئی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم گھر سے نکلی ہو، چلی گئی ہو جا کے دوسرے گھر میں، اور جا کے اس کو میرے دوست کو جا کے کہا ہے کہ مجھے کپڑے چاہیے، اور اس نے مجھے کہا کہ اس کو کپڑے دلا دو. تو میں مر گیا تھا تو مجھے کیوں نہیں کہا؟ اس نے اس طرح سے بڑی منظر کشی کی ہوئی کہ وہ آگے سے یہ کہتی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے. اللہ. تو وہ کہتی ہے تمہارا دوست ہی تو ہے، پھر کیا ہوا؟ اس کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس لیے تو اور زیادہ غیرت کی بات ہے کہ تم نے میرے دوست سے جا کے کہا. تو
تو میں کیا منہ دکھاؤں گا ان کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے عجیب و غریب مثال دی. اللہ کے لیے مثالیں نہیں دینی چاہیے. فلا تضربوا ولا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا. اللہ اللہ ہے بس. وہ ہر چیز کی وہ اس نے جب اعلان کر دیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بھئی درمیان میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی سفارش کی ضرورت نہیں. مجھے پکارو، جب پکارو گے میں قبول کروں گا، جب بھی جہاں بھی. تو پھر اب ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ کے کیوں چکر ڈالتے ہو کہ میں تو تیرے دوست کے پاس جا کے مانگوں گا؟ اللہ کا دوست ہی ہے نا، تو اللہ کے دوست سے مانگ لیا تو کیا حرج ہے؟ یہ حرج ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ خالق اس کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور اگر آپ مخلوق سے جا کے مانگو گے تو اس خالق کو غیرت آتی ہے. لہذا فرمایا جو عباد الرحمن ہوتے ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق، اور نہ ہی کسی نفس کو قتل کرتے ہیں وہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر سوائے حق کے. ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک، اور یہ سب کچھ اگر کسی نے کیا، یلقى اثاما، تو وہ بہت بڑے گناہ میں جا پڑا. یلقى اثاما، یلقى میں کا مطلب ہے وہ جا ملا. اسامہ گناہ سے ہے. اسم ہم پڑھا ہے قرآن میں، اسم آتا ہے، اسم سے یہ اسم سے ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ. تو وہ بہت بڑے گناہ میں جا پڑا. اور امام شوکانی وغیرہ اور دیگر جو مفسرین انہوں نے کہا اسامہ ایک جہنم کی وادی بھی، جہنم کی ایک وادی کا نام اسام. تو یلقى اسامہ، وہ جہنم کے اس حصے میں جائیں گے، اس کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہے جہنم کا، اللہ معاف کرے. یہ تین گناہ جو ہیں ان کو اکٹھے بیان کیا ہے جو عام طور پہ اس معاشرے کے اندر موجود تھے. شرک موجود تھا، قتل ناحق موجود تھا، اور تیسرا بدکاری موجود تھی. عرب کے معاشرے میں اس دور میں یہ تین گناہ بالعموم موجود تھے. لہٰذا عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے اب یہ بتانا لازم تھا کہ یہ جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے عباد الرحمن یہ کام نہیں کرتے. شرک وہ نہیں کرتے، بدکاری وہ نہیں کرتے، قتل ناحق وہ نہیں کرتے. اور ان تینوں گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اکٹھے بیان فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یار جو خالق کے ساتھ شرک کرتا ہے اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے پیدا کیا، آپ پیدا کرنے والے کو بھول کے آپ مخلوق کو پوجنا شروع کر دیتے. اللہ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے ساتھ شرک کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ. پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا گناہ؟ آپ نے فرمایا اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. بھئی رازق وہ ہے، تم کون ہوتے ہو رزق کا فکر کرنے والے؟ رزق کی تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں. جو نیا پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن گناہ فرمایا کہ اولاد کو قتل کر دینا صرف اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ. صحابی پوچھتا ہے تیسرا گناہ؟ یہ ایک ہی حدیث میں. اس کے بعد کون سا گناہ؟ فرمایا اس کے بعد گناہ ہے اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا. اب یہ جو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا ہے، یہاں پہ لوگوں نے اس کو ایک ہوتا ہے ریپ، ایک ہوتی ہے ایڈلٹری، زنا بالرضا اور زنا بالجبر. یہ زنا بالجبر نہیں فرمایا، یہ زنا بالرضا فرمایا. جو رضامندی کے ساتھ آپس میں زنا کیا جاتا ہے، جو مرد اور عورت دونوں رضامند ہوں، یہ دنیا کائنات کا بڑے دو گناہوں کو چھوڑ کر تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی. آپ نے یہ فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون،
جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے، نہ تو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے۔ یہ سوائے حق کے کیا ہوتا ہے؟ حق قتل کرنا شریعت میں صرف 4 مواقع ہیں، 4 کے علاوہ کوئی موقع نہیں کوئی کسی کو قتل کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، یہ قاتل کو قتل کرنا یہ بھی حق ہے۔ ویسے کسی کا کوئی خون کسی دوسرے کے اوپر حرام۔ 4 وجوہات ہیں جب کسی کا خون لیا جا سکتا ہے، کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ قاتل ہو، اس نے کسی کو مارا ہے، بدلے میں قتل کر دو۔ دوسرا یہ کہ وہ مرتد ہو، وہ دین اسلام کے ڈسپلن میں ہو اور دین کا باغی ہو جائے۔ اس پر بھی لوگوں کو بڑا اعتراض ہے کہ بغاوت دین اسلام کے مرتد کو سزائے موت کیوں دیتے ہیں؟ حد ہو گئی۔ دنیا کی جمہوری ریاستوں میں کون سی ریاست ہے جو اپنے باغی کو قتل کی سزا نہیں دیتی، سزائے موت نہیں دیتی؟ تو اسلام ہی اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی بغاوت کرتا رہے اس کی سزا ہی کوئی نہ ہو۔ جو جمہوری نیشن سٹیٹ ہیں، اور سن لیجئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص کسی بھی جگہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر لے تو دوسرا شخص اس کو دیکھے تو قتل کر دے، یہ نہیں ہے۔ مرتد سے مراد بھی یہ نہیں ہے، اور مرتد کو سزا دینے سے بھی یہ مراد نہیں کہ جو شخص پکڑے اور اس کو قتل کرتے، نہیں۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح اسلام کا پورا ڈسپلن قائم ہو اور اس میں سے کوئی شخص بغاوت کر کے الگ ہو جائے اور غیر مسلم ہو جائے تو اس کو پھر وہ اسٹیٹ کا مجرم ہے، اسٹیٹ پھر اس کو ریاست سزا دیتی ہے اور وہ سزائے موت ہے۔ یہ ہے مرتد کی سزا بہرحال۔ اور تیسرا موقع ہے رجم۔ رجم یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا اور بدکاری کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اور یہ بھی اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ تیسرا ہے الا بالحق۔ اور چوتھا الا بالحق کی صورت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ ان کافروں کے خلاف جنگ کریں جو کافر اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا دشمنان دین کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہر کافر کو نہیں مارنا، اس کی تفصیل اللہ کریم نے سورہ ممتحنہ میں بتا دی کہ صرف ان کافروں کے ساتھ لڑنا جن کافروں نے تمہارے خلاف لڑے ہیں، محارب کافر ہوں یا لڑائی میں حصہ لیتے ہوں یا لڑائی کرنے والوں کی مدد کرتے ہوں، اور جو اسلام کے خلاف یا تمہیں گھر سے نکالا ہو انہوں نے۔ کوئی اگر کسی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر جو لوگ تمہارے خلاف لڑے نہیں، جنہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم اچھے تعلقات رکھو، اللہ نے کوئی منع نہیں کیا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو لوگ تمہارے خلاف دین میں لڑتے ہیں دین کی وجہ سے ان کے خلاف لڑو۔ اب یہ ایک الگ ایک تفصیل ہے اس کی، کس کے خلاف لڑنا ہے اور کس کے خلاف نہیں لڑنا، لیکن الا بالحق کی چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ محاذ جنگ میں آپ کافروں کے خلاف لڑیں اور ان کو مار دیں۔ یہ 4 صورتیں ہیں الا بالحق کی۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو دوسرے کی جان لینے کی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، کسی کی جان لینے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور رہ گئی بات کہ 5ویں صورت وہ بالکل ایک خصوصی صورت ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ وہ بھی اسٹیٹ کا کام ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گستاخ ہے تو وہ پھر اس کی سزا، وہ بھی سزائیں ساری کی ساری یہ اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست اس کو نافذ کرے۔ ولا یزنون، اور تیسری حرکت جو برائی ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ تینوں جو بڑے گناہ ہیں یہ وہ نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی شخص یہ کرے، ذالکا، اب اس تینوں گناہوں کے مجموعے کو ذالکا کہا ہے، یہ پورا گناہوں کا مجموعہ تینوں کا، یہ 3 بڑے گناہ تھے ان کا مجموعہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اب صرف زنا کی بات نہیں ہے، صرف شرک کی بات نہیں ہے، صرف قتل ناحق کی بات نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی گناہ یہ ان کا مجموعہ کوئی کرے گا، یلقا اثاما، تو وہ اس وادی میں جائے گا جو گناہوں والی گناہ گاروں کی وادی ہے، یا وہ بہت بڑے گناہ سے اس کا پالنا پڑے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ،
ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا یا بڑھا دیا جائے گا قیامت والے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رسوا کن انداز میں اس کے اندر رہے گا. وَيَخْلُدْ، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. فِيهِ مُحَانًا، مہان کا مطلب توہین کے ساتھ، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، انتہائی رسوائی کے ساتھ. یعنی ایک تو عذاب ہے وہ تکلیف دے، ایک ہے رسوائی والا عذاب، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، وقت ہو گیا، مکمل کرتے ہیں اس کو. یہ جو فی مہانا، یہاں پہ ہا کے نیچے یہ کھڑی زیر ہم ڈالتے ہیں، یہ اصل میں ملائی ہوئی ہے یا، ہائے ضمیر کے ساتھ فی ہی کے ساتھ یا ملائی گئی ہے. اس کو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اس کو اس لیے ملایا جاتا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے، عام قراءات میں نہیں بھی ملایا گیا لیکن یہ اس کو اس لیے ملایا جاتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیچھے مجموعہ ہے 3 گناہوں کا اور اسی کو ذالکہ کہا گیا. یہاں پہ فی ہے کے ساتھ یا ملا کے یہ مفہوم دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی یہ گناہ کرے گا وہ ان سارے گناہوں کی پاداش میں رسوا کن عذاب جھیلے گا. تو اس لیے اس کو فی ہی کہہ دیا گیا ہے اور اس کی قرات یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.